السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سعید انور آفیشیل میتھ پریپریشن۔ دوستو ہم نے اب سوال کر لیے ہیں 72 تک۔ سوال نمبر 73 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے کہ 73 سوال کچھ یوں ہے: 3 کتابوں کی قیمت 15 روپے ہے تو ایک کتاب کی قیمت معلوم کیجیے۔ تین کتابیں 15 روپے کی ہیں، ہم نے ایک کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، کدھر پڑا ہے؟ 3 کتابوں کی قیمت 15 روپے ہے تو ایک کی معلوم کیجیے۔ ٹھیک ہے، 3 کی تو ہمیں پتہ ہے، اسی لیے ہم ایک کی معلوم کرنی ہے۔ ہم نے 15 پہ پہلے 3 کو تقسیم کر دینا ہے۔ 15 پہ ہم جب 3 کو تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس آئے گا 3 5 15، مطلب ایک 5 روپے کی کتاب ہے۔ 5 جمع 5 جمع 5، 3 کتابیں 15 روپے کی ہوگی۔ آسان، بہت ہی ایزی سوال ہے جی۔ تو سوال نمبر ہے 74۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 0 سے دائیں طرف تمام نمبر ہوتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ یہ ایک امیجنری لائن سائنسدانوں نے کھینچی ہے۔ یہاں پہ ہوتی ہے 0، یہاں پہ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -4۔ اس سے جو دائیں طرف ہندسے ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف، یہ ہوتے ہیں مثبت، پازیٹیو۔ بائیں طرف نیگیٹو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی اکثر سوال آتا ہے کہ یہ جو لائن ہے، یہ کس نے سب سے پہلے ریاضی دان نے مثبت اور منفی لائن کو ظاہر کیا؟ کون سا وہ سائنسدان تھا؟ اس کا نام تھا رینی ڈی کارے۔ یہ پڑھا نام اس کا، رینی ڈی کارے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد کر لینا ہے، بہت ہی اہم کوسچن ہے۔ سوال نمبر 75 تو ہو گیا تھا، وہ سائنسدان کا نام تھا۔ اب یہ ہے کہ -5 اور 9 حاصل جمع کیا ہے؟ 9 -5 4، اس کا حاصل جمع ہے۔ سوال نمبر 77 کچھ یوں ہے کہ -5 اور -15، اس کا حل ہم نے نکالنا ہے۔ منفی اور منفی یہ دونوں رہیں گی منفی، لیکن یہ آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ یہاں پہ منفی آئے گی -20، اس کا جواب منفی۔ اگر یہ ضرب ہوتا تو منفی منفی ٹکراتی اور جمع ہو جاتی۔ یہ منفی اگر جمع کے حساب سے لی جائے تو یہ منفی ہی رہتا۔ ٹھیک ہے، اگر 2 منفی آپس میں جمع ہو رہی ہیں تو وہ منفی ہی رہیں گی۔ اگر یہی ضرب ہوتی تو یہ جی، تو اگر منفی اور منفی ضرب کھاتی تو یہ جمع ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو فی الحال جمع کے آگے وہ بھی سوال ہم حل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو سوال نمبر 78 کچھ یوں ہے کہ 2 نا برابری کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ نا برابری کے لیے یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑے کے لیے یہ ہوتی ہے اور چھوٹے کے لیے یہ ہوتی ہے۔ یہ صرف پڑھنے والا سوال ہے۔ اگر کسی نمبر سے پہلے کوئی علامت نہ لکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ ہند سے ہوتے ہیں، اس سے پہلے اگر علامت نہ لکھیں، 1 ہو گیا 2 ہو گیا، مطلب اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے کہ جمع کے ہیں۔ اگر ان سے پہلے منفی کوئی علامت ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ منفی کی ہے یا ضرب کی ہے، نہیں ہے تو جمع کی ہے۔ ٹھیک ہے، 0 سے چھوٹے نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ منفی کی استعمال ہوتی ہے اور یہ والی ہوتی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. 5% کی کسر اشاریہ ہے، مطلب پرسنٹ مطلب ہوتا ہے 100. 5/100 یہ کر دیں گے تو اب ہم اشاریہ لگائیں گے تو 0.5 بنیں گے اس کے جواب، کیونکہ ایک تو یہ ہو گیا، پھر ایک 0 لگائیں گے، پھر اشاریہ لگائیں گے، اس طرح ہمارا یہ جواب 0.5 آئے گا. یہ صرف منہ زبانی کرنے والے ہیں، بورڈ پہ کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں. 83 کسر عام کو فیصد میں لانے کے لیے مخرج کو لانا ضروری ہے. عام فیصد میں لانے کے لیے مخرج کو لانا ضروری ہے. 100 میں پہلے لائیں گے، پھر آگے اسے حل کریں گے. سامان پر رعایت دی جاتی ہے، ڈسکاؤنٹ کہتے ہیں نا یار، ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ دے دیں، وہی بات ہوتی ہے رعایت، ڈسکاؤنٹ انگلش میں کہتے ہیں. اگر قیمت فروخت قیمت خرید سے زیادہ ہو، مطلب جو ہم نے فروخت کی ہے خرید سے زیادہ ہو، اس کا مطلب ہے ہمیں منافع ہوا ہے. فیصد کی علامت ہے پرسنٹیج، مطلب یہ بی ہے فیصد کی علامت. سوال نمبر آگے ہے 87. 3/4 کو فیصد میں تبدیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، یہ کرنے والا سوال ہے. سوال 97 تھا. 3/4 کو فیصد میں 3/4 ہے نا، 3/4 کو فیصد مطلب ہوتا ہے 100. ایسی بات ہے، یہاں پہ فلیش کی آ رہی ہے روشنی. تو 3/4 کو فیصد میں ہم نے تبدیل کرنا ہے، تو 3/4 ضرب دے دیں گے 100، کیونکہ 100% کو شو کرتا ہے 4 2 نے 8 4 5 25 پر جاتا ہے. ٹھیک ہے، برابر اس میں، اور 25 اور 3 75، یہ ہمارا جواب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے کریں گے زکوٰۃ کی شرح. زکوٰۃ کی شرح ہمیشہ 2.5% ہوتی ہے، 2/2% ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم سوال کرتے ہیں 89% ایک لفظ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے. 25 کا 20% ہوتا ہے، یہ ہم معلوم کر لیتے ہیں. 25 کا 20%، 25 کا 20%. آسان طریقہ، جو پرسنٹیج دی ہوئی ہوگی وہ ضرب ٹوٹل تقسیم 100. 25 4 بار جاتا ہے 100 پہ. ٹھیک ہو گیا. اور 20 بیٹا ہمارے پاس ابھی 4 آ گیا. ٹھیک ہے، 4 5 20. 25 کا 20% ہوتا ہے 5. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں چاہتا ہوں جلدی جلدی سوال حل ہو جائیں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے. 91 بیرونی ملک آنے والے سامان پر جانے والے ٹیکس کو کہتے ہیں کسٹم ڈیوٹی. وہ کسٹم حکام ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامان کی چیکنگ کرتے ہیں اور اس پہ جو کسٹم ڈیوٹی لگتی ہے وہ آپ سے لے لیتے ہیں. اگر 3 لڑکوں میں سے ہر ایک 70 نمبر حاصل کیے ہوں تو ہر ایک لڑکے کے اوس نمبر کتنے ہوں گے؟ 70 ہی ہوں گے. ہر نے جو 70 لیے ہیں اوس نمبر بھی 70 ہوگا. اگر کوئی بندہ 60 لیتا تو مجموعہ کر لیتے 60 70 اور 70 کا، اور اس پہ 3 تقسیم کر دیتے، کیونکہ 3 لڑکے تھے نا. حسابی نمبر کو کہتے ہیں مستقل نمبر کہتے ہیں بھائی. x جمع 4 میں x ہے، x ایک متغیر ہے. ٹھیک ہو گیا. x یہ 7 بڑا ہے 6 سے، کو کیا پڑھیں گے؟ میں نے پہلے ہی پڑھ دیا. جس کی طرف اس کا منہ ہو نا علامت کا، وہ بڑی ہوتی، بڑی کا اشارہ دیتی ہے. 7 بڑا ہے 6 سے. کسی نامعلوم مقدار x سے ضرب کھانے والا نمبر x کہلاتا ہے عددی سر. 7 یہ سوال نمبر ہے. 7 کی پاور 2 کس کے برابر ہے؟ 7 کی پاور 2 کا مطلب ہے 7 ضرب 7. 7 کی پاور 2 کا مطلب کیا ہے؟ 7 ضرب 7 49. اگر 7 کی پاور، چلو چھوٹی کوئی رقم لکھتے ہیں، 2 کی پاور 3 ہے، 2 ضرب 2 ضرب 2 مطلب 2 2 4 4 2 8. یہ ہے اس کا. اب ہمارے پاس سوال ہے ایک متوازی اضلاع ایک جیسے جس کے ضلع ہوں. سین کا قاعدہ 48 میٹر ہے اور ارتفاع 25 میٹر ہے، تو رقبہ
تو آپ نے رقبہ معلوم کرنا ہے، ان دونوں کو ضرب دینی ہے 48 اور 25 اور آپ کا 1200 مربع میٹر آ جائے گا۔ قلعہ ہڑپہ کون سی شکل کی عمارت ہے؟ وہ ہڑپہ میں جو عمارت ہے نا اس کی پوچھ رہا ہے۔ متوازی اضلاع، اس کے سارے ضلع متوازی ہیں۔ ایک مکعب کی 6 7 8 12 کنارے اور کونے کتنے؟ کونے 8 ہیں۔ یہ صرف پڑھنے والے سوال ہیں، جو سمجھانے والے تھے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ تو سمجھانے والے شروع ہوں گے آپ کے غالباً 110 سے آگے، تو یہ پڑھنے والے ہیں۔ مکعب نما شکل کی تمام شکلیں کیسی نہیں ہوتی؟ مکعب کی مربع نہیں ہوتی، باقی ہو سکتی ہیں، مستطیل بھی ہو سکتی ہے، مثلث بھی ہو سکتی ہے، متوازی اضلاع بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی وہی ہے کہ ایک مکعب نما کی 6 7 8 کونے اور 12 کنارے ہوں گے، مکعب کے کنارے کی لمبائی اور وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نے خود کر لینے ہیں۔ زاویے کی مقدار کا مجموعہ ہوتا ہے۔ زاویے کس کی مقدار کا مجموعہ؟ یہ سوال سمجھنے والا ہے کہ یہ ایک میں نے لائن لگا دی، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سرکل کی بات میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ لائن ہے تو اس پہ بنے گا 180 کا زاویہ، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات، اگر یہی لائن ہے، اگر ہم اس کو ایسے کر دیتے ہیں، اوپر سے ایک لائن آ جاتی ہے، اس پہ بنے گا 90 کا زاویہ۔ اوورال سرکل کا ہم نے معلوم کرنا ہے، 90 کا زاویہ، 90 کا زاویہ اور 90 کا زاویہ۔ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے 90 سرکل 90 کا بن 360 کا بن گیا؟ یہ ہو گیا سرکل، ٹھیک ہے۔ سرکل تو نہیں ہے، بہرحال جو بنا ہے مجھ سے 90 90 180 180 اور 180 360۔ وہ کہتے ہیں نا اے وی ڈویلیئر کو 360 ماسٹر، اس طرح کچھ کہتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ کے ہر طرف چھکے مارتا ہے، چوکے مارتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں 360۔ تو جی، تو سوال نمبر 106، اسے کیا یہ متماثل ہے جس زاویے کی مقدار کا مجموعہ 180 ہو؟ اچھا، جس زاویے کی مقدار کا مجموعہ 180 ہو تو وہ سپلیمنٹری زاویے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب 90 90 کے 2 ہوں تو وہ سپلیمنٹری زاویے کہیں گے، یا 60 مختلف 120 اور کر لیں کتنے 90 بنتا ہے، 70 کرتے ہیں نا، تو پھر بھی سپلیمنٹری زاویے۔ جس زاویے کی مقدار کا مجموعہ 90 ہو، 45 45 کے ہو جائیں یا مختلف قیمتوں کو جمع کر کے 90 بنے تو اسے کمپلیمنٹری زاویے کہتے ہیں۔ یہ تو سوال آتے ہی ہیں پیپر میں، یہ صرف کرنے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں۔ 90 کا زاویہ ہوتا ہے قائمہ زاویہ، ٹھیک ہے۔ قائمہ تو زاویہ مثلث بھی ہوتی ہے، غالباً اس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو آگے ہیں سمجھانے والے، ٹھیک ہے۔ 110 میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر 111 سے آگے ویسے شروع کریں گے۔ 3 5 7 9 یہ وہ ہیں جن پہ 2 اور پہاڑا نہیں جاتا، تو وہ کہہ رہے اس جگہ پہ کیا آئے گا؟ 3 5 7 9 اور اس جگہ پہ 11 آنا ہے۔ اس جگہ پہ کیا ہے؟ یہ فلیش لگ رہی ہے، اس جگہ پہ کیا آنا ہے؟ 11۔ یہ سوال تو بالکل ہی آتے ہیں سیریز والے، ٹھیک ہے۔ خدا حافظ، میرے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔